الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. آپ کے ہاتھوں میں اگر قرآن ہے یا موبائل میں قرآن دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ من اجل ذالکہ کے بعد 3 نقطہ بنا ہوگا. ہے بنا ہوا؟ یوں ہی بنا ہوا ہے یا کوئی اس کا مقصد ہے؟ ہاں کیا بنا کر کے؟ ٹھیک ہے، جیم بنا کر کے 3 نقطہ ہے. جیم تو اوقاف میں سے ہے، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. جیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹھہرنا جائز ہے. نہ ٹھہرا جائے ملا کر کے آگے پڑھ لیا جائے تو بھی درست ہے. پڑھا بھی جا سکتا ہے اور آگے ملا کے پڑھا بھی جا سکتا ہے. جیم کا مطلب ہوتا ہے جائز، اس کا شارٹ فارم ہے. جیسے ماسٹر آف آرٹ، ایم کا مطلب ماسٹر اور اے کا مطلب آرٹ ہوتا ہے. ہاں 3 نقطہ نئی چیز ہے، اس لیے میں نے وہاں آپ کو متوجہ کرنا چاہا تھا. یہ تو جگہ جگہ آتا ہے جیم قرآن میں. 3 نقطے کا مطلب یہ ہے کہ 3 نقطہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں اس سے پہلے جو عبارت ہوتی ہے نا، جیسے من اجل ذالکہ ہے، اس سے پہلے آیت ختم ہے. یہاں سے نئی آیت شروع ہوئی ہے نا، لیکن من اجل ذالکہ کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے یا ہو سکتا ہے، اور اگلی آیت سے بھی ہو سکتا ہے. پچھلی آیت کا اگلا جملہ ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پس وہ ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے. من اجل ذالکہ اس کی وجہ سے. شرمندہ کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے. من اجل ذالکہ کا معنی یہ من معنی سے، اجل معنی وجہ، سبب، اور ذالکہ معنی وہ، اس کی سبب سے، اس کی وجہ سے. کس کی سبب سے؟ جو اس نے دیکھا کہ ناحق اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا ہے اور اتنا بھی نہیں جانتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے کیسے لگائے، اور ایک پرندہ اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہاں جو پیچھے بتایا گیا کہ وہ شرمندہ ہوا، تو شرمندگی کی وجہ کی طرف اشارہ کیا گیا من اجل ذالکہ. اس من اجل ذالکہ کا تعلق اس پچھلے جملے سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، اگر ہم اس کو پچھلے جملے سے اٹیچ مانتے ہیں تو یہاں پر رکنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا پھر اگلے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور اگر ہم اس کو اس جملے سے کاٹ دیتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں، تو من اجل ذالکہ کا تعلق اگلے جملے سے ہوگا. اس کی وجہ سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، یا لازم قرار دے دیا، فرض کر دیا، جو کتبہ کا معنی ہوتا ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. کس کی وجہ سے؟
حابیل قابیل کا جو جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کی وجہ سے جو ناحق قتل ہوا، اور یہ ناحق قتل زمین میں فساد کا سبب بنتا ہے، بگاڑ کا سبب بنتا ہے، اس فساد اور بگاڑ کے سبب کو کنٹرول کرنے کے لیے آگے جو ہدایات دی گئیں اس میں یہ ہدایت دی گئی کہ ایسا غلط کام آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایک ماضی کی بات تھی جب بنی اسرائیل کا وجود نہیں تھا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا وجود تب سے، جب اسرائیل علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے نا۔ اسرائیل علیہ السلام مطلب یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، گویا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی بات ہے یہ، ہے نا، اور یعقوب علیہ السلام کے بھی بعد کی بات ہے، اس لیے کہ ان کی اولاد کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب وہ اولاد میں یوسف علیہ السلام ہو یا اور دوسرے لوگ ہوں، اس وقت سے گویا یہ ہدایت دی گئی، لیکن یہ ہدایت اصلاً پہلے جو صورتحال بگڑی تھی اور ایک حادثہ پیش آ چکا تھا اس سے پہلے بھی دی جا چکی تھی، لیکن اب اس کا انہیں علم تھا یا نہیں تھا نہیں معلوم، لیکن ان کے درمیان بھی اس کا امکان تھا، ایسی صورتحال پیدا ہونے کے چانس تھے، اس لیے ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ایک دوسرے کے جان کا احترام کریں اور ناحق کسی کو قتل نہ کریں، ناحق کسی کو قتل نہ کریں۔ ورنہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ غلطی تو کی حابیل قابیل کے جھگڑے میں جھگڑنے والوں نے، اور اس کی وجہ سے سزا دی گئی بنی اسرائیل کو، یہ بنی اسرائیل کو سزا نہیں دی گئی تھی، یہ تو حفاظت یا احتیاط کے طور پر ایک رہنمائی دی گئی تھی کہ آئندہ انسانی جان کے تحفظ کے لیے اس چیز کا پاس و لحاظ رکھا جانا چاہیے کہ ناحق کسی کو قتل نہ کیا جائے، اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو سزا دی جائے گی اس کی، کیا کہا گیا؟ کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر ہم نے لازم قرار دے دیا، فرض کر دیا، لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے بھی کسی جان کو بغیر جان کے یعنی ناحق قتل کیا، کسی کو کسی جان کی زیادتی، کسی نے مجھے قتل کیا ہے اس بدلے میں کوئی قتل کیا جائے، یہ زیادتی نہیں، یہ تو قصاص ہے، یہ اسلامی اصول اور تعلیم ہے۔ ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، کوئی مجھے قتل کر دے تو یہ ناحق ہے۔ اگر کوئی ایسا قتل کرتا ہے تو یہ قتل کرنا گویا قتل کے لیے جری ہونے اور کیا کہتے ہیں بہت انتہائی حد تک آگے بڑھ جانے کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر ایک قتل پہ گرفت نہ کی جائے، سزا نہ دی جائے، دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، چوتھا کرے گا، اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو شاید کسی کو نہ بخشے، شاید کسی کو نہ بخشے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص بھی ناحق کسی کو قتل کرے یا زمین میں فساد پھیلائے، فساد میں ایک آدمی دو آدمی نہیں مارے جاتے، پتہ نہیں کتنے لوگ گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک اکا دکا کو مارے تو بھی اور پورے سماج میں قتل و غارت گری کرے تو بھی ہر صورت میں وہ قابل مواخذہ ہے، اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس لیے کہ ایسا کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کے کگار پہ یا راستے پہ ڈال دینا ہے، کہ روکا نہیں جائے گا تو گویا سب کا قتل ممکن ہو جائے گا، سب کا قتل یا سب کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی کہا گیا کفا کا انما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ ایک طرح سے سمجھنے کے لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ اسی پیٹرن پہ اگر وہ چلتا رہا، کوئی بعید نہیں ہے کہ ہر ایک کی جان خطرے میں پڑ جائے، کوئی بعید نہیں، اور اگر سزا دے کر کے روک لگا دی گئی تو گویا معاملہ وہیں رک گیا، باقی لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو کہا گیا ومن احیاہا،
جس نے کسی جان کو زندہ کیا، یعنی روک لگا دی گئی، ظالم کو قاتل کو سزا دے دی گئی، تو اب گویا اس کو بھی اس کا بدل مل گیا اور دوسرے لوگوں کی زندگی کی بھی ضمانت ہو گئی۔ جب وہ دوسرے لوگوں کی بھی زندگی کی ضمانت ہو گئی تو آگے پھر گویا سب کی زندگی محفوظ رہے گی، گویا سب لوگ زندہ رہیں گے۔ اسی کا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ یہ 3 نقطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو جملہ ہے اس کا تعلق اگلے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو کاٹ کے پچھلے جملے سے جوڑ دیا جائے تو پھر اگلے سے اس کا تعلق نہیں رہے گا۔ اگر ہم نے اس کو پچھلے سے کر دیا تو اگلے کے معنی مطلب میں کوئی بہت فرق نہیں پڑنے والا، پھر بھی معنی مطلب وہی ہوگا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر لازم قرار دیا کہ ناحق کسی کا قتل نہ کرے، اس وجہ سے قرار دیا، یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن سیاق ایک چل رہا تھا، اس لیے یہ بطور مثال کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کا خطرہ، اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو ایک نیا قانون بن گیا، جیسے ہوتا ہے دنیا میں پریکاشن کے طور پہ، تحفظ کے طور پر۔ یہ نشان آپ کو سورہ بقرہ کے شروع میں بھی نظر آئے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب لا ریب فیہ کا تعلق ذالک الکتاب سے بھی جوڑا جا سکتا ہے اور آگے ھدی للمتقین سے بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ اگر پیچھے سے جوڑ رہے ہیں تو لا ریب فیہ پہ رکنا پڑے گا، آگے سے جوڑ رہے ہیں تو رکنا نہیں پڑے گا۔ یہ اب ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ اسلام نے یہ قانون دیا کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، انسانی تاریخ میں تو اس کا تجربہ موجود ہے۔ ویسے ہی دنیا میں بہت سارے قوانین ایسے ہیں جہاں یہ ہے کہ موت کی سزا ان کے قانون میں ہے ہی نہیں، کتنے سے کتنا بڑا جرم کر لیں موت کی سزا نہیں دی جاتی، زیادہ سے زیادہ عمر قید دی جاتی ہے یا اس سے کم سزا، یا پھر جرمانہ، یا اور بھی دوسرے طرح کی سزائیں۔ تو جہاں جہاں بھی قتل کے بدلے قتل یا موت کی سزا نہیں ہے وہاں کے جرائم کا ریکارڈ، اور جہاں جہاں بھی اس طرح کی حرکت پر قتل یا موت کی سزا یا قصاص کی سزا نافذ ہوتی ہے وہاں جرائم کا ریکارڈ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی بات صحیح ہے یا جو ان بد عقلوں نے اپنے من سے قانون بنایا ہے وہ بات صحیح۔ آج کی ڈیٹ میں بھی تاریخ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور آج کی ڈیٹ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں جہاں نام کے لیے ہی صحیح قصاص کا قانون نافذ ہے وہاں جرائم کی شرح کم، خود ان کی رپورٹ کے مطابق، اور جہاں جہاں یہ سزا نافذ نہیں ہے وہاں جرائم کی سزا، یہ جرائم کی تعداد یا جرائم کی شرح جو ہے وہ بڑھی ہوئی۔ یہ خود بہت بڑا ثبوت ہے کہ قرآن نے جو بات کہی وہی حق ہے۔ اللہ نے کہا ہم تو ایمان کی وجہ سے مانتے ہیں، لیکن تجربہ بھی اسی چیز کو صحیح کہہ رہا ہے۔ ہاں کہتے ہیں، جب تک ہار جاتے ہیں تب کہتے ہیں، اور صرف کہہ کے رہ جاتے ہیں، کرتے کچھ نہیں، کرتے کچھ نہیں ہے، کہہ کے رہ جاتے ہیں۔ کچھ چیزوں میں مجبوراً انہوں نے اختیار کیا ہے، مجبوراً۔ مثلا بیوہ کی شادی کا تصور ان کا نہیں تھا، اب ایڈاپٹ کیا ہے، آزادی سے کچھ پہلے سے۔ طلاق کا تصور ان کا نہیں تھا، اب ایڈاپٹ کیا ہے۔ وراثت کا تصور ان کا نہیں تھا عورتوں کے لیے، اب ایڈاپٹ کیا ہے۔ منوال نے ایڈاپٹ کیا ہے، اس میں بھی اپنی منمانی کو چلائی ہے، لیکن
اس سوچ کو اور اس ضرورت کو مجبوراً ایکسپٹ کیا ہے، تسلیم کیا ہے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس آ چکے تھے ہمارے پیغمبر واضح نشانیوں کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر ان میں سے بہت سارے اس کے بعد بھی زمین میں کیا تھے؟ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اسراف من کیا ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسراف مانے صرف حد سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اس کا صرف ایک پہلو ہے، فضول خرچی کی جائے، لیکن اسراف کے معنی میں کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کریں۔ اگر ہم پانی بھی حد سے زیادہ بہاتے ہیں تو یہ بھی اسراف ہے۔ ہم حد سے زیادہ اگر دوسرے کاموں میں بھی لگ جاتے ہیں، جو کام اپنی جگہ درست ہے، نفل پڑھتے ہیں، وہ بھی اسراف ہے۔ اور کسی کو ستانے میں بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ بھی اسراف ہے۔ قرآن میں فرعون کو بھی مسرف کہا گیا ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا۔ بہت زیادہ خرچ کرنے والا نہیں تھا، وہ بہت زیادہ عبادت گزار نہیں تھا، لیکن لوگوں سے کام لینے اور لوگوں پہ دباؤ بنانے کے لیے حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔ ایسے تو بہت سارے لوگ ظلم ڈھاتے ہیں، لیکن وہ ظلم کے معاملے میں حد سے تجاوز کرنے والا تھا، اس لیے اس کو مسرف کہا گیا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل کے پاس تو رسولوں کا پورا ایک سلسلہ رہا ہے، اسی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے بہت سارے رسول آ چکے ہیں، اور جتنے رسول آئے انہوں نے واضح دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو مان کر کے نہیں دیا اور اس کے خلاف کرتے رہے۔ ان کی تاریخ میں بھی یہ ملتا ہے اور حضور کے زمانے میں بھی۔ ان کی تاریخ میں کیا ملتا ہے؟ یہ گائے والا قصہ جو ہے اس سے پہلے تو وہی ہے کہ ناحق کسی کو مار دیا تھا، اب تحقیق ہو رہی تھی کس کو مارا، کس نے مارا۔ بنی اسرائیل ہی کے حوالے سے ہے نا وہ قصہ۔ اور حضور کے زمانے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، خود حضور کو بلا کر کے اپنے قلعے سے پتھر گرا کر کے مارنے کی سازش کی تھی، اور جب خیبر پہ حملہ کیا تھا تو وہاں زہر کھلا کر کے مارنے کی کوشش کی تھی دعوت کے نام پر۔ دونوں چیزیں تو ثابت شدہ ہیں۔ اصلاً یہ بات جو کہی جا رہی ہے ان سارے تناظر میں کہی جا رہی ہے کہ ان کی مزاجی کیفیت ہی وہی ہے، اپنے تاریخی ریکارڈ میں بھی اور آج بھی ان کا چلن یا ان کا انداز یہی ہے۔ تو یہ بات ان کو بطور تنبیہ سنائی گئی ہے۔ بطور تنبیہ کیوں سنائی گئی ہے؟ اس لیے کہ مدنی زندگی میں وہاں کے جو لوکل عرب تھے ان سے زیادہ حضور اور صحابہ کرام کے خلاف سازشیں اور انہیں راستے سے ہٹانے اور مٹانے کی کوششیں یہ اہل کتاب کر رہے تھے جو بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اس تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے، اور اسی حد تک نہیں، اس سے زیادہ، اس لیے کہ جو قصہ سنایا گیا وہ تو ایک نارمل بات تھی، اس سے زیادہ سنگین قسم کے جرائم ان کی طرف سے سامنے آ رہے تھے۔
سنگین قسم کے جرائم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی عورت ان کے بازار میں چلی گئی تو اس کی عزت لوٹ رہے ہیں، ہے نا تاریخ میں یہ واقعہ. کوئی مجبور لاچار چلا گیا تو پیسے دے کر کے اس کی عصمت خریدنے کی کوشش کرتے تھے. یہ سب فساد فی الارض ہے. یہ سب کیا ہے؟ فساد فی الارض ہے، جس میں وہ مبتلا تھے اور جس کی مثالیں روز کھل کھل کر کے سامنے آ رہی تھی. اس لیے یہ سنایا گیا ہے. مدنی سورہ ہے نا، احکامات نازل ہو رہے ہیں، جو سماجی اور معاشرتی مسائل ہیں اس حوالے سے ساری ہدایات دی جائیں گی نا. اب اس طرح کی چیزیں جب آتی تھی تو اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. اب کارروائی ہونی چاہیے تو کون کارروائی کرے؟ اور کس قانون کے تحت ان پہ کارروائی ہو؟ یہ دو سوال تھا. کون کارروائی کرے؟ اس کے لیے تو یہ طے تھا کہ حضور جب مدینہ پہنچے تھے تو ایک معاہدہ ہوا تھا میثاق مدینہ کے نام سے، اور یہ تھا کہ اجتماعی معاملات حل کرنے کے لیے حضور ذمہ دار ہوں گے. انفرادی طور پہ سب آزاد ہیں، جو دین، جو مذہب، جو طریقہ، جو پیشہ اختیار کرنا چاہیں کریں. البتہ کوئی اجتماعی مسئلہ پیدا ہوگا، اختلافی مسئلہ پیدا ہوگا، باہر سے کوئی جھگڑا ہوگا، اس کے بارے میں فیصلہ کون کرے گا؟ حضور بحیثیت قائد کریں گے. اب فیصلے کے لیے حضور کے پاس سارے مسائل آتے تھے. اب حضور کے پاس مسائل آتے تھے تو ایک سوال اٹھتا تھا کہ حضور اگر اہل ایمان کا مسئلہ ہے تب تو ٹھیک ہے، قرآن حدیث اور اپنی ثوابدید سے فیصلہ کر دیں، لیکن ان کا مسئلہ اگر آ رہا ہے تو کیسے فیصلہ کریں؟ ہاں، تو اب اس میں یہ تھا کہ حضور تو احتیاطی طور پہ پہلے ہی سے اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ان کے مسائل ان کی اپنی جو شریعت تھی اور ان کی اپنی جو تعلیمات تھی اس کے لحاظ سے فیصلہ کرتے تھے. لیکن کہیں کہیں کچھ زیادہ گڑبڑ ہوتا تھا یا انہوں نے اپنے یہاں بہت کچھ تحریف کر لی ہے تو جھگڑا کھڑا ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ ان کی کتابوں کی اصل تعلیمات کے مطابق ہوتا تھا، لیکن اس کو انہوں نے جہاں جہاں بدل دیا تھا وہاں وہ کہنے لگتے تھے کہ ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہے، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا؟ اب مسئلہ الجھ جاتا تھا. اس وقت قرآن کو مداخلت کرنی پڑتی تھی اور کہنا پڑتا تھا کہ تمہاری اصل کتاب میں یہ تھا، تم نے یہ گڑبڑ کیا ہے، تم نے یہ شرارت کی ہے. ایسے ہی قتل کے معاملے میں بھی انہوں نے یہ اڈاپٹ کر رکھا تھا کہ کوئی یہودی کسی غیر یہودی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے یہودی کو قتل نہیں کیا جائے گا، جس کا اشارہ دوسرے انداز میں قرآن میں ہے. لیس فی الامیین سبیل، امیین جو ہے ان کے ساتھ کوئی بھی وہ طرز عمل اپنائے ان پہ کوئی گرفت نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے. اور ان کی کتاب میں یہ ہے، محرف توریت کے اندر یہ بات موجود ہے. ہاں، دوسرے جو بگڑے لوگ ہیں وہ بھی اسی رخ پہ چلتے ہیں، اسی پیٹرن پہ چلتے ہیں، مزاج تو وہی ہوتا ہے. تو یہاں جو سنایا گیا کتبنا علی بنی اسرائیل، اصلاً اسی سیاق میں سنایا گیا ہے کہ پہلے ہی سے اللہ تعالی نے تمہیں اس طرح کے معاملات میں یہ ہدایات اور گائیڈ لائن دے رکھی تھی. اب اگر اس کی روشنی میں آج کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے تو تمہیں اس کی مخالفت کرنے کا حق نہیں ہے.
یہ پورا سیناریو جب سامنے رہے گا تو یہ پورا مطلب خوب قاعدے سے سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. ہر مانے جنگ ہوتا ہے، یحاربون مانے مل جل کر کے جنگ کرتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں. صحیح معنی کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، دوڑ بھاگ کرنا. تو زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد کی کوشش کرتے ہیں. ان کا بدلہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں. اب قتل کرنے کے لیے تو قتل لفظ خود آتا ہے. ہو سکتا تھا ان یقتلوا، وہ قتل کر دیے جائیں بدلے میں، لیکن قرآن کیا استعمال کر رہا ہے؟ یقتلوا، جیسے انہوں نے کیا ویسے نہیں مانا ہوتا ہے. قتلا مانے اس نے قتل کیا. قتلا کی جب شکل ہوتی ہے تو اس میں بار بار تکرار اور شدت، بری طرح قتل کرنا. جیسے ذکر مانے اس نے یاد کیا، ذکر اللہ اس نے اللہ کو یاد کیا، اذکر اللہ اللہ کو یاد کرو. اور ذکر مانے کیا ہوتا ہے؟ بار بار یاد کرنا، بار بار یاد دلانا. جیسے ہم کہتے ہیں نا رتل القرآن، بار بار ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. تو وقفہ، گیپ اور تسلسل، تکرار، یہ معنی پیدا ہو جاتا ہے. اب قتل میں تکرار یا تسلسل یا بار بار کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ بری طرح قتل کرنا. یا اور معنی دینا چاہیں عبرتناک انداز سے قتل کرنا. ایک تو یہ ہے کہ کسی نے غلطی کی، اس کی سزا کے طور پر اس کی بھی گردن مار دی گئی، یہ تو نارمل ہوا. لیکن ہے یہ کہ جو لوگ زانی ہوتے ہیں، جو لوگ قاتل ہوتے ہیں، جو لوگ چور ہوتے ہیں، ان کی سزا کال کوٹری میں نہیں دی جاتی. ان کی سزا کہاں دی جاتی؟ چوراہے پر، تاکہ لوگ دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں، اور کرنے والا بھی ہزار بار سوچے کہ میں اگر گرفت میں آیا تو میری رسوائی علل اعلان ہوگی. یہ ہے عبرتناک انداز سے قتل کیا جانا. تو بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بری طرح قتل کیے جائیں، بعض لوگ کرتے ہیں عبرتناک انداز سے وہ قتل کیے جائیں. یہ سزا ہے. صرف قتل کیے جائیں یہ سزا نہیں ہے. یہ قتل کہنے کا مطلب یہ ہے، تشدید کے ساتھ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے. تو ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں گی. ایسی سزائیں کہ لوگ اس سے خوف کھائیں، لوگ ہزار بار سوچنے سے مجبور ہوں کہ ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی یہی ہوگا. یہ ہے اصل بات. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے اور یسلبو، اور مانے یا ہوتا ہے، اور یسلبو مانے ہوتا ہے سولی پہ چڑھانا. سلیب جو علامتی طور پہ عیسائی لوگ استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پہ چڑھایا گیا تھا. حتیٰ کہ وہ ٹائی بھی جو پہنتے ہیں اسی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے پہنتے ہیں. سولی کی اسٹائل ہی میں ہوتا ہے نا وہ، اسی لیے اس کو سلیب کہتے ہی. ایڈوانس انداز میں ٹائی کہتے ہیں. اور وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ سولی پہ جب چڑھایا جاتا ہے اور یہ جو گردن میں لٹکا ہوتا ہے یا رسہ ڈالا جاتا ہے اس کو ٹائٹ کیا جاتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، ورنہ ویسے ہی پڑا رہے تو نہ مرے گا. اس کے نیچے سے سہارا ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ مرتا ہے. تو ٹائی کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، گردن مات کر کے ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ اس کی سانس آنی بند ہو جائے، مر جائے.
وہ بھی تو سلیب ہی رہتی ہے. علامتی سلیب ہے وہ تو میں نے خود کہا. تو یسلبو مانے کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا کیا جائے گا؟ سولی پہ لٹکایا جائے گا. اور یہ سولی پر لٹکانا بھی کیا ہوگا؟ بند کمرے میں نہیں، یہ بھی علی اعلان ہوگا. اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹ دیا جائے گا ان کا ہاتھ اور ان کا پیر مخالف سمتوں سے. یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو دایاں پیر، مخالف سمت سے. اس کی حکمت کیا ہے؟ ہاں اس کی حکمت کیا ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں تجربہ کر کے دیکھیے نہیں سمجھ آئے گا، ہے نا. آپ کے تجربے کے لیے میں بتاتا ہوں، جن لوگوں کا کسی حادثے میں ایک پیر کٹ جاتا ہے پھر بھی وہ چل لیتے ہیں. ہاں برساتی وغیرہ. بیساکھی، اب جدھر پیر کٹا ہوتا ہے ادھر بیساکھی وہ یوز کرتے ہیں، یا جدھر نہیں کٹا ہوتا ادھر یوز کرتے ہیں. ادھر کٹا ہوتا ہے ادھر. ہاں تو بیساکھی ان کے وزن کو بیلنس کرتی ہے. لیکن جب مخالف سمت سے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو بدن کا بیلنس بگڑ جاتا ہے، پھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. صرف ایک چیز کاٹی گئی، چاہے پیر چاہے ہاتھ، تو بیلنس بیساکھی سے بنا کر کے چلنے کا عمل تھوڑی دشواری کے ساتھ انجام پا جاتا ہے. لیکن جب مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے گا تو بیلنس بننا آسان نہیں ہوتا، چلنا آسان نہیں ہوتا، دشواری کے ساتھ. یہ ہے اصل چیز کہ وہ کچھ آئندہ کرنے کے لائق ہی نہ رہ جائیں. ایک ہاتھ کٹ جائے پھر بھی دو پیر اور ایک ہاتھ سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. ایک پیر کٹ جائے تو دو ہاتھ ایک پیر سے بھی بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. لیکن یہ الٹا بیلنس بگاڑ کے دیکھیے، دشواریاں بڑھ جاتی. یہ ہے اصل چیز. کس چیز میں ایسی سزا دی جاتی ہے؟ کون سی جرم؟ ہاں کس چیز میں ایسی سزا دی جاتی ہے؟ یہاں تو بتایا گیا یحاربون اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس کو آیت کی زبان میں دہشت گردی کہتے ہیں. جس کو آپ آیت کی زبان میں دہشت گردی کہتے ہیں یا بغاوت کہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا مطلب بغاوت کی، اور زمین میں کیا کیا؟ فساد پھیلانے کے لیے کوشش کی، دہشت گردی کی. آج کی زبان میں یہی. تو بغاوت کی یہ سزا ہے اور دہشت گردی کی یہ سزا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو دوسری چیز ایک اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سزا تو کئی طرح کی بتائی جا رہی ہے. ایک بتایا جا رہا ہے قتل کیا جائے گا، ایک ہے سولی پہ چڑھایا جائے گا، ایک ہے تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یعنی ان کے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے، اور ایک ہے ینفوا من الارض، زمین سے کیا کیا جائے گا؟ ان کو نکال باہر کیا جائے گا. تڑی پار کہہ لیں، جلا وطن کہہ لیں، قید کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. قید کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ عام لوگوں کے درمیان سے اس کو نکال کے ایک کنارے ڈال دیا جاتا ہے. تو بعض لوگ، زیادہ تر لوگ اس کا معنی لیتے ہیں ملک سے نکال کر کے جلا وطن کرنا، ہے نا. کچھ لوگ معنی لیتے ہیں قید کرنا. تو اب یہ ہے کہ یہ جو جرم بتایا گیا، بغاوت اور فساد فی الارض یا دہشت گردی، ہے نا، اس کی یہ 4 سزا ہے. اس میں سے جو سزا چاہیں وقت کا خلیفہ یا قاضی دے سکتا ہے. ایک رائے یہ. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ 4 سزا 4 طرح کے احوال کے لیے. مثلا کسی نے کسی کو بری طرح قتل کیا ہے، مار دیا ہے، تو اب بدلے میں اس کو بھی اسی بری طرح قتل کیا جانا، مارا جانا چاہیے. صرف سولی پہ چڑھا دیا جائے گا تو 100% تو بدل نہیں ہوگا.
100% सुकून तो उसे नहीं हासिल होगा। तो जैसे उसने बूटी बूटी करके मुसला बना दिया, इसलिए कि ये रिवाज तो था कि गुस्सा और गजब और बुखार उतारने के लिए किसी को सिर्फ कत्ल करके छोड़ नहीं देते थे, बल्कि उसकी बूटी बूटी करते थे, और यहां तक करते थे कि उसके नाक कान कलेजी चबाते थे। ये सब तो है ना तारीख में मौजूद। तो अब अगर किसी ने ऐसी शदीद हरकत की है, उसको जब सजा दी जाएगी तो बदले में सिर्फ कत्ल कर दिया जाएगा, हो जाएगा, कि उसको भी वैसे ही बुरी तरह कत्ल करके टिक्का बूटी बना दी जाए, तब थोड़ी तसल्ली होगी कि हाँ बदला मिला। दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि किसी ने कत्ल किया, उसके आगे ये हरकत नहीं की कि उसका मुसला बनाए, तो अब बदले में उसको कत्ल किया जाए या उसकी जान ले ली जाए। जान लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जान लेने का तो यही तरीका नहीं होता है कि किसी की गर्दन उड़ा दे। जान लेने की तरीका यह भी है कि चलती ट्रेन से ढकेल दिया, गिर के मर गया, ऊपर छत पर ले गए, छत पर से नीचे फेंक दिया, मर गया। अब ऐसी सूरत में जैसे उसने किया वैसे ही किया जाए या सूली चढ़ा दिया जाए। वैसी हरकत में मरा नहीं मरा गारंटी नहीं है, इसलिए कि एक शख्स को फेंका जाए छत से नीचे तो वो मर भी सकता है, दूसरे को फेंका जाए बच भी सकता है। अब वो बच गया तो बजाहिर तो सजा वैसी दी गई, बच गया तो गोया सजा बराबर की नहीं हुई। लेकिन अगर सूली चढ़ा दिया जाता है तो लामुहाला वो मरेगा तो गोया सजा किसी हद तक बराबर की हो जाएगी। तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है, इस तरह की कोई हरकत अगर करता है तो उसे सूली दे दी जाए। अब तीसरा क्या है, जब फसाद होता है, क्या होता है, फसाद होता है, उस वक्त सिर्फ लोग किसी की जान ही नहीं लेते, जान के साथ साथ उसका माल लूटते, उसका घर बर्बाद करते हैं, उसकी जायदाद बर्बाद करते हैं। यह भी तो फसाद फिल अर्द है। अब अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो जवाबन क्या होना चाहिए? कोई किसी का माल चुराता है तो हाथ काटा जाता है। तो ऐसे ही अगर फसाद फिल अर्द की हालत में, हंगामी सूरत हाल में कोई किसी का माल लूट रहा है, घर को गिरा रहा है, जायदाद को तबाह कर रहा है, तो उसको कैसी सजा दी जाए? सिर्फ हाथ काट के छोड़ दिया जाए? लेकिन उसने अगर पूरी जायदाद बर्बाद कर दी, घर गिरा दिया है, तो वो काफी तो नहीं होगा। अब उस सूरत में ये है कि उसको ऐसी सजा दी जाए कि वो सजा उसके लिए वैसे ही नुकसानदेह बन जाए जैसे उसने उसका घर गिरा करके या उसकी जायदाद बर्बाद करके या उसका माल लूट करके किया है। तो उस सूरत के लिए ये तीसरी सजा है। तो फसाद फिल अर्द या जंग के मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। जिस तरह की शक्ल हो उसी तरह की सजा देने के लिए तरह तरह के ऑप्शन है। ये है एक राय कि 4 तरह की सजा बताई गई है, तो 4 तरह की सूरत हाल या उससे ज्यादा सूरत हाल पर वो मुंतबिक हो सकती है। जैसा मामला हो वैसा ही उसको सजा दी जाएगी। आगे कहा गया यूनिफॉर्म मिनल अर्थ, उसको जमीन से क्या किया जाएगा, जिला वतन कर दिया जाएगा। अब हमारे यहाँ दहशत गर्दी में यही तो होता है, किडनैप करते हैं, किसी को पकड़ के लेके भाग जाते हैं, उसके बच्चे को लेके भाग जाते हैं, उसकी बीवी को लेके भाग जाते हैं। अब वो मुजरिम अगर पकड़ में आए तो उसको वैसे ही सजा देनी है तो क्या होगा? उसको भी भगा दिया जाए, यहां से उसको भी कैद कर दिया जाए, समाज माशरे से काट के रख दिया जाए जैसे वो समाज माशरे से काट करके ले गया था। तो हमारे बाद मुफस्सिरीन इसको इस अंदाज से तस्वीर देते हैं कि ये 4 तरह की सजा असलन मुख्तलिफ कैफियत के तनाजुर में है, जिसमें मोटी मोटी शक्ल ये है, इस तरह की सूरत हाल पेश आती है, जैसी सूरत हाल हो वैसी सजा दी जाए। वो फैसला काजी करेगा या खलीफा करेगा? ठीक है। अब ये जो तरह तरह की सजाएं रखी गई है, ज़ालिका लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया, कि ऐसी संगीन सजा क्यों है उनके लिए? ताकि दुनिया में उन्हें रुसवाई हो, वो रुसवा किए जाएं।
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو سزا دے دی گئی تو وہ کافی ہے، اب آخرت میں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں سزا دنیاوی صورتحال اور تناظر کے لحاظ سے کنٹرول کرنے یا ایک حد تک تسکین دلانے کے لیے ہے، باقی آخرت کی سزا جو اللہ کے سامنے اصلاً حساب و کتاب کے لیے وہ باقی رہتی ہے، اللہ یہ کہ اس سزا کے بعد کوئی توبہ کر لے، اس سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اس لیے کہ بندے کو تو ایک حد تک حق دلا دیا گیا، مزید کچھ دینا ہوگا اللہ تعالیٰ دے دے گا، باقی سب اب اللہ کا ہے کہ اللہ کی اس نے نافرمانی کی کسی کا ناحق خون کر کے، وہ سزا تو بھی باقی ہے۔ اس سزا کے لیے یہ کہا جا رہا ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اسی سے استدلال کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جو حدود اور تعزیرات لاگو ہوتی ہیں وہ صرف دنیاوی تناظر میں دنیاوی ضرورت کے لحاظ سے ہیں، وہ آخرت کی سزا کے لیے کفارہ اور کافی نہیں ہے۔ وہاں کے لیے تو توبہ یا جس چیز کو کفارے کی شکل میں کہہ دیا گیا ہے وہ کفارہ ہوگا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، کیا پس منظر ہے بتائیے اگر آپ جانتے ہیں تو۔ پس منظر تو ہر آیت کا شان نزول میں مل جاتا ہے۔ ہاں 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 اور وہ اونٹ بھی لے کے بھاگ گئے تھے، ہاں ہاں اس کے بعد پھر ان کو پکڑا گیا، اسی حساب سے قتل کیا۔ ہاں، تو جو میں نے اصولی بات بتائی ہے کہ فساد فی الارض کریں، لوٹ مار کریں، دنگا کریں، ناحق کسی کو قتل کریں، وہ سب فساد فی الارض میں ہے، اور اللہ اور رسول سے دشمنی کا مطلب ہے کہ اسی کی وجہ سے ایسا کیا تھا، اس لیے براہ راست اللہ اور رسول سے کوئی پنگا لے تو بھی مرتد ہو جائے تو بھی وہ سزا ہے، رسول کی احانت کرے تو بھی وہی سزا ہے۔ تو میں نے اصولی بات آپ کو سمجھائی ہے۔ پس منظر میں ایک مثال ہے ٹھیک ہے، لیکن وہی نہیں ہے، ورنہ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ پس منظر کو پکڑ لیا جائے تو اب ہر معاملے کو اس پس منظر سے جوڑیں گے اور اس پس منظر سے میچ نہیں کرے گا تو کہیں گے کہ گویا بات پوری نہیں ہے، قرآن میں تو کچھ ہے، پس منظر میں تو کچھ ہے، اور آپ ایک نیا فیصلہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں پس منظر سے بحث نہیں، یہاں اصولی بحث ہے، کیا غلطی کی، کیا جرم مانا گیا اور کیا سزا دی گئی، تو ہم کو اصلاً وہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پس منظر بطور مثال رکھیے، مثلا ایسا واقعہ، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ اس طرح کے شان نزول کے جو واقعات ہیں نا، سارے واقعات صحیح احادیث میں نہیں، تو کبھی کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ واقعات سنا دیے جائیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے اور پھر اس کی بنیاد پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، پتہ چلا کہ وہ صحیح حدیث میں ہی نہیں، اس لیے تھوڑا کہیں کہیں محتاط رہنا پڑتا ہے۔ چلیے آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ۔ تم ان پر قدرت پاؤ کا مطلب ہے کہ تم ان کو گرفت میں لو، پکڑ لو، گرفتار کر لو، قید کر لو، کنٹرول میں کر لو، جو بھی ترجمہ چاہے کرے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری سزائیں تو نافذ ہوں گی، ساری سزائیں کیا ہوں گی؟ نافذ ہوں گی، لیکن سزا پانے سے پہلے اگر کسی نے توبہ کر لیا اور جس سے معاملہ ہے اس سے معافی تلافی کر لی تو پھر تو بھی سزا نافذ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہاں، اس نے توبہ نہیں کیا، جس سے معاملہ ہے، جس کو قتل کیا، جس کا لوٹا پاٹا ہے، اس سے کوئی تلافی نہیں کی اور پکڑ میں آ گیا، اور پکڑ میں آنے کے بعد معافی تلافی نہیں ہوگی، پکڑ میں اس کے بعد توبہ اللہ سے معافی کا ہے، دروازہ کھلا ہوا،
دنیا میں کسی کے حق کے معاملے میں کہے کہ ہاں معافی تلافی کر لے رہے ہیں، اس کی گنجائش میں، اس کے بعد کا لامحالہ اس کی سزا نافذ ہوگی، ورنہ کہ پکڑ میں آنے کے بعد کون نہیں چاہتا کہ کسی طرح چھٹی پا جائے، اور ایسے ہی چھٹی دے دی جائے گی تب تو سب سوچیں گے کیا معاملہ ہے، کر لو، جا کر کے معافی مانگ لو، پھر بگاڑ کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ پکڑے جانے سے پہلے اگر کوئی توبہ کرتا ہے، معافی تلافی کر لیتا ہے، تب تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، معاف کر دے گا، گویا اس کی غلطی کا احساس پہلے ہو گیا ہے نا۔ لیکن اگر پکڑے جانے کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو صرف بچاؤ کے لیے بہانہ ہے، اسے غلطی کا احساس نہیں ہوا ہے، وہ نادم نہیں ہوا ہے، اس لیے اس وقت اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور وابتغوا چاہو الیہ اس کی طرف، اس کی طرف اللہ کی طرف، الوسیلہ وسیلہ چاہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کس طرح کی ہنگامی صورتحال میں بچاؤ کی تدبیر کیا ہے۔ پہلی چیز اللہ سے ڈر اور خوف، کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز وسیلہ چاہنا۔ اب وسیلہ کا ترجمہ تو اردو میں ہوتا ہے ذریعہ، لیکن عربی میں وسیلہ کے معنی ذریعہ نہیں ہوتا۔ عربی میں وسیلہ کے معنی ہوتے ہیں جس کے ذریعے قربت حاصل کی جائے، تقرب حاصل کیا جائے، اور اللہ کی طرف وسیلہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے طے شدہ اصول ہے۔ نیک اعمال کی جائیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، نیک اعمال نہیں کی جائیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہاں وسیلہ کا مفہوم عام طور سے اعمال صالحہ لیا جاتا ہے۔ نیک بندوں کا وسیلہ بعض لوگوں کے نزدیک ہے، سب کے نزدیک نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ بگڑے ہیں وہ تو ہر ایک کے وسیلے کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور کا وسیلہ بھی، پیر صاحب کا وسیلہ بھی، امام صاحب کا وسیلہ بھی، اور کسی مؤکل کا وسیلہ بھی، سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام کیا ہے۔ اور کچھ بھی نہیں تو امام صاحب ایک سفارشی خط لکھ دیں اور قبر میں سرہانے ڈال دیا جائے، چاہے اس کا 50,000 وہ لے لے، وہ کافی ہے، سب وسیلہ ہے۔ ہاں، لیکن یہ سب مس گائیڈ ہے، یہ سب کیا ہے؟ مس گائیڈ ہے۔ سیدھی سادھی بات جو کہی گئی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرو، وہ نیک عمل ہوگا، یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کریں۔ اور سب سے زیادہ قرب کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ آگے اس کی وضاحت کر دی گئی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ اصل وسیلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل وسیلہ ہے۔ اور جس صورتحال میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اس صورتحال میں دشمنوں کی قوت توڑنے کے لیے، ایسے عناصر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی وہ چیز ممکن ہوتی ہے، ورنہ ممکن نہیں ہوتی۔ اگر وسیلے کا مطلب ذریعہ بھی لیں، اصل ذریعہ یہ، اگر ہم یہ تینوں چیز اختیار کریں گے، اللہ کا خوف، نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ، تو توقع ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ اصل نسخہ بتایا گیا ہے ان ہنگاموں سے نبرد آزما ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ہٹ کر کے جو بگڑے لوگ ہیں
وہ اس تدبیر کو اور اس طریقے کو نہیں اپناتے. ان کو تو سب شارٹ کٹ چاہیے. کیا چاہیے؟ شارٹ کٹ. کہا جائے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں سب ان کے اختیار میں ہو، ومثلہ ما ہو، اس کے مانند اور بھی ہو، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ اس کو فدیے کے طور پر دے کر کے قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں، تو بھی ان کی طرف سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں کہا گیا؟ اہل ایمان کو تو نسخہ بتا دیا گیا، وہی نسخہ کفار کے لیے بھی ہے، لیکن کفار اس نسخے کو نہیں اپناتے، وہ شفاعت اور سفارش کے چکر میں ہوتے. اس لیے کہ شرک کی بیماری کے لیے دلیل وہ یہی دیتے تھے، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، جن کو ہم اس لیے پوچھتے کہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، اللہ سے ہمارے سفارشی بن جائیں گے، اس لیے ہم ان کو پوچھتے ہیں. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی یہ جو تھنکنگ ہے وہ یاد رکھیں، یہ تھنکنگ کام نہیں دینے والی ہے. کچھ گھس پیٹ کر کے رشوت دے کر کے بچنا چاہیں گے تو، یا ان لوگوں میں سے کسی کا سہارا لینا چاہیں گے تو ان کو کہیں سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ملے گا اور نجات کی کوئی راہ ان کے لیے نہیں ہوگی. وہ لامحالہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم، کہ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح جہنم سے یا آگ سے نکل جائیں، لیکن وہ اس سے نکل نہیں پائیں گے اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہوگا. عذاب مقیم، قائم رہنے والا، کبھی ختم نہیں ہونے والا، اکھڑنے والا ہے، کمزور پڑنے والا نہیں، ہمیشہ اپنی جگہ مستحکم رہنے والا. مقیم کا مطلب یہ ہے. اقامت کا مطلب کیا تھا؟ سیدھا کھڑا ہونا. سیدھا کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ چیز تھوڑا ٹھوس ہو جاتی ہے، پھر ہی کھڑی ہو تو گرنے کا ڈر رہتا ہے. تو وہ عذاب کیا ہوگا؟ مقیم ہوگا، یعنی ٹھوس ہوگا، مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، مستقل ہوگا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا. یہ مفہوم ہے اس کا. تو جو جہنم میں وہ جائیں گے وہاں پہنچ کر کے بھی کوئی راہ نہیں ہوگی وہاں سے باہر آنے کی یا اس سزا سے بچنے کی. تو یہ پیشگی ان کو تنبیہاً سنائی جا رہی ہے کہ شاید کچھ غور کر کے اپنی اصلاح کر لیں. اب اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ اسی فساد فی الارض کے حوالے سے ایک پہلو کی طرف اشارہ ہے. جو کہا گیا نا یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، تو فساد کی ایک شکل ہے چوری. تو اب اس کو اسپیشلی کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ یہود جو ہیں وہ بخیل قوم ہے، کنجوس قوم ہے، اور اس بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے ان کے اندر یہ بیماری بھی پائی جاتی ہے. ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ بیماری بھی پائی جاتی ہے. ہاں، اس لیے کہ یہ سب وہی مال کسی طرح آنا چاہیے، چاہے سود کھا کر کے، چاہے ایکسپلائٹ کر کے، چاہے چوری کر کے، کسی طرح آنا چاہیے. یہ بیماری ان کے یہاں زیادہ پائی جاتی تھی. اس تناظر میں اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے کیا کہا گیا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چوری ان کے ہاتھ کاٹ دو. یہ سزا ان کی کتاب میں بھی تھی، لیکن مسئلہ اٹھا کر کہتے تھے ہمارے یہاں تو نہیں. جانے کی سزا سنسار کرنا ان کی کتاب میں بھی تھی، مسئلہ اٹھا کر کہتے تھے یہ تو ہمارے یہاں نہیں. ہاں، سب چھپاتے تھے. اس لیے قرآن کھول کھول کر کے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو کہا گیا چور اور چورنی، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، جرم جرم ہے نا، ان دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جزاء بما کسبا، جو انہوں نے کمایا ہے اس کے بدلے کے طور پر.
نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے مواخذے یا عبرتناک سزا کے طور پر. واللہ عزیز حکیم، اللہ کیا ہے؟ قدرت والا ہے، حکمت والا ہے. قدرت والا کا مطلب یہ ہے کہ یہ چور چوری کر کے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتے. دنیا میں شاید بچ کے چلے جائیں، آخرت میں تو لامحالہ وہ پکڑے جائیں گے. اور حکیم کا مطلب یہ کہ یہ سزا جو ہاتھ کاٹنے کی ہے وہ سزا حکمت پر مبنی ہے. اگر وہ سزا نہیں دی جائے گی تو اس بیماری پہ کنٹرول نہیں ہوگا. اور ہاتھ کاٹنے کی سزا ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے عبرت بنی رہتی ہے. سماج میں کوئی بھی گھومے اور اس کا ہاتھ کٹا ہو اور اسلامی معاشرہ ہو تو یہی خیال آئے گا کہ اس نے کوئی گڑبڑ کیا تھا، اسی کی سزا پائی ہے. اور سب کے لیے وہ عبرت کا سامان اور یاد دہانی کا ذریعہ بنا رہے گا. ہاں، حضرت کا معاملہ ایسا ہے. ہاں ہاتھ کو کہاں دیتا ہے اگر کاٹنا ہے؟ ہاں، دیکھیے ہاتھ سے کاٹا جاتا ہے یہاں سے، اس لیے کہ یہاں سے کاٹنے کے بعد کسی کام کی لائق نہیں رہ جاتا ہاتھ. اصلاً تو یہ سارا کام ہمارے پنجے سے ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بار بار کوئی چوری کر
غزوہ خیبر کے موقع پر جو وقت کی تھوڑی سی جنگ ہوئی اس میں ایک شخص مارا گیا. جنازہ تیار ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جنازہ پڑھا دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم لوگ پڑھ لو میں پڑھاؤں. صحابہ پریشان ہوئے, میدان جنگ میں آئے تھے, دشمن سے لڑ رہے تھے, وہاں مارے گئے ہیں, اور اللہ کے رسول جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھ لیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے خیانت کی ہے, اس کے سامان چیک کرو. چیک کیا تو پتا چلا کہ اس نے ایک ڈھال جو مال غنیمت کا تھا اس کو چرا کے رکھ دیا تھا, اور اس ڈھال کی ویلو صرف 2 درہم تھی. اس ڈھال کی ویلو کتنی تھی؟ 2 درہم. اس کے باوجود کیونکہ یہ ایک امانت میں خیانت تھا, فوج العباد کی پامالی تھی, اللہ کے رسول نے کہا یہ ہے اصل قصور جس کی وجہ سے میں نے کہا تم پڑھ لو, اس کو تو ابھی آگ جلائے گی. زیادہ بھی چوری کی تھی. وہ تو کرکرا نام کا ایک غلام تھا حضور کا, اس نے غزوہ بدر میں یہ حرکت کی, اور یہ غزوہ خیبر کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ہم کو سمجھنی چاہیے کہ ہم چھوٹا معاملہ یا حقیر معاملہ سمجھ کر کے نظر انداز کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ اس میں رعایت ہونی چاہیے. اللہ کے ہاں کہیں رعایت نہیں. اللہ کے رسول نے حق حق اور باطل باطل سب کلیئر کر ہم کو بتایا ہے. آخری جملہ ومن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. جو توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لے تو بھی اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ بھی اس پر کیا ہوگا؟ مہربان ہوگا. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن کوئی اگر مصر رہے, جمع رہے, اٹل رہے تو گویا وہ ڈھیٹ ہے, اس کو کسی قیمت سے بخشا نہیں جانا چاہیے. کتنے لوگ توہین رسالت کرتے ہیں لیکن توبہ کر لیا تو, لیکن اب سلمان رشدی اور تسلیم نسیم کی طرح اس میں ڈٹے رہیں گے تو وہ کبھی قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہاں, توبہ کے بعد اصلاح چاہیے. تو یہ ہے اصولی بات جو یہاں سمجھائی گئی ہے. اللہ مجھے بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اپنے لوگ قولی حاضہ مستقبل اللہ ورحمۃ بنی اسرائیل کو جو اوپر بتایا گیا ہے, ہاں